اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یحبس المؤمنون یوم القیامت حتی یحموا بذلک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومنین کو، مسلمانوں کو روکا جائے گا میدان معاشر میں، حساب کتاب کے لیے روکا جائے گا۔ اس میں مسلمان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، سب کو روکا جائے گا، لیکن جس کام کا ذکر ہونا ہے اس حدیث میں، وہ کام دراصل مسلمانوں نے کرنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے کافر بھی بھاگ رہے ہوں گے، اس لیے مسلمانوں کا ذکر یہاں پہ فرمایا کہ مسلمانوں کو میدان معاشر میں قیامت کے دن روکا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے کو درس تفسیر میں ایک آیہ مبارکہ گزری تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی تھا کہ قیامت کے دن کفار سے کہا جائے گا جنہیں تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، آج ان کو مدد کے لیے پکارو، انہیں بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے تو وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی دیگر بھی آیات ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، وہ قیامت کے دن مدد نہیں کریں گے۔ تو قرآن کریم میں اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری کی ساری کافروں اور بتوں کے متعلق ہیں کہ کافر بتوں کو پکاریں گے، بت ان کی مدد نہیں کریں گے۔ باقی رہے مسلمان مومنین، وہ اللہ کے فضل و کرم سے انبیاء سے مدد چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انبیاء ان کی مدد فرمائیں گے۔ انہی میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے اس درس تفسیر میں اس حدیث کا ایک جز میں نے بیان کیا تھا، تو آج وہ پوری حدیث آپ سماعت فرما لیجئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مسلمانوں کو میدان معاشر میں روکا جائے گا حتی یحموا بذالک، حتیٰ کہ وہ یہ سمجھیں گے، پریشان ہوں گے، فکر کریں گے، فیقولون لو استشفعنا الی ربنا، تو وہ کہیں گے کہ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شفیع پیش کریں، کسی کو لے کر آئیں جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا، قیامت کا جو دن ہے 50,000 سال کا دن ہوگا، 25,000 سال کے برابر وقت گزر جائے گا، لوگ حساب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ حساب ہو تو یہاں سے جان چھوٹے۔ 25,000 سال تک کھڑے کھڑے لوگ اتنے اکتا جائیں گے، تھک جائیں گے، اتنی مشقت میں پڑے ہوں گے، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو یہ بھی آرزو کریں گے کہ کاش چاہے جہنم میں ہی چلے جائیں لیکن یہاں اس عذاب سے تو جان چھوٹے، اتنی مشکل میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد مسلمان پھر کہیں گے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارشی پیش کرتے ہیں، کوئی ایسی ہستی پیش کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے تاکہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو۔ تو پھر وہ فَيُرِيحُنَا مِن مَكَانِنَا، تو وہ ہمیں اس جگہ سے راحت پہنچائے تاکہ جو جس تکلیف میں مبتلا ہے اس سے جان چھوٹے۔ فَيَأْتُونَ آدَمَ، تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ سارے کے سارے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، تو وہ آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے آپ آدم ہیں، تمام انسانوں کے والد ہیں، ابو الناس ہیں، خلقک اللہ بیدہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا تھا، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا تھا، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام آپ کو سکھا دیا، علم اسماء آپ کو عطا فرمایا تھا، جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو شان عطا فرمائی ہے اس شان کا ذکر کریں گے آدم علیہ السلام کے سامنے۔ اس شان کا ذکر کرنے کے بعد اشفع لنا عند ربک حتی یریحنا من مکاننا ھذا، پھر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب کائنات کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے تاکہ جس مصیبت میں ہم پڑیں اس سے ہماری جان چھوٹے، اس سے ہماری جان چھوٹے، حساب شروع ہو، جس نے جنت میں جانا ہے جنت میں جائے، جس نے جہنم میں جانا ہے جہنم میں جائے، یہ جس مصیبت میں پھنسیں اس سے تو جان چھوٹے۔ اللہ اکبر۔ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں یہ کام میرا نہیں ہے، میں اس کام کے لیے
نہیں ہوں۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نَهَى عَنْهَا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت کا ایک پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، میں نے تو وہ کھا لیا تھا، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا، تم ایسا کرو، بلکہ تمہیں پتہ بتایا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے تم ایسا کرو، نوح کے پاس چلے جاؤ، اور نوح علیہ السلام زمین میں پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یا تو یہ مراد ہے کہ صرف اور صرف کافروں کی طرف جو نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، وہ پہلے نوح علیہ السلام ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء، ادریس علیہ السلام، شیش علیہ السلام، آدم علیہ السلام، وہ بھی نبی بن کر آئے، لیکن اس وقت مومن بھی تھے، کافر بھی تھے، مکس تھے، لیکن یہ خالصتاً نوح علیہ السلام جن کی طرف آئے وہ سارے کے سارے کافر تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی علماء کرام نے فرمائی ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ صرف نبی تھے، نوح علیہ السلام رسول بھی تھے، تو یہ پہلے رسول ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام نے انہیں پہلا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فَيَأْتُونَ نُوحًا، تو وہاں سے پلٹیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، نوح علیہ السلام کے سامنے عرض کریں گے تو نوح علیہ السلام فرمائے گا یہ مقام میرا نہیں ہے، وہ بھی فرمائیں گے یہ مقام میرا نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے سفارش کروں۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو نوح علیہ السلام کو بھی یاد آئے گا کہ دنیا میں نے اپنے بیٹے کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کر دی تھی، حالانکہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے نہیں تھا، تو وہ کہیں گے میں بھی اس جگہ اس کام کے لیے میں بھی نہیں ہوں، بلکہ فرمایا وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَٰنِ، ہاں البتہ تم ایسا کرو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ قَالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، تو وہ لوگ سارے کے سارے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، تو ابراہیم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں، تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے لَسْتُ هُنَاكُمْ، کہ میں یہ اس کام کے لیے میں نہیں ہوں۔ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ، اور وہ اپنی 3 باتوں کو یاد کریں گے، كَذَبَهُنَّ، جو انہوں نے دنیا میں کہی تھی، وہ جو ایسی باتیں تھیں بظاہر وہ جھوٹ نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہیں، تو اللہ کا خوف ان پہ ایسا سوار ہوگا کہ وہ کہیں گے ان 3 باتوں کو یاد کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے نہیں جائیں گے۔ وہ 3 باتیں کون سی تھیں؟ ایک بات یہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ عید منانے کے لیے جا رہے تھے، آپ پیچھے بتوں کو توڑنے کے لیے رک گئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، پیچھے رک گئے تھے۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑ دیا تو کلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، یہ ایک دلیل قائم کرنی تھی ان کے سامنے کہ بت ناکارہ ہوتے ہیں، کچھ نفع نقصان نہیں دیتے۔ تو جب نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کام آپ نے کیا ہے، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ اور تیسری بات، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کو آپ نے اپنی بہن کہہ دیا تھا، وہ جو بادشاہ خواتین کو اغوا کر لیتا تھا، زبردستی چھین لیتا تھا، تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا تھا، تو دینی لحاظ سے تو وہ بہن ہی کہلاتی ہیں۔ تو باقی بھی جو 2 باتیں تھیں وہ حکمت کے تحت تھی، دراصل وہ جھوٹ نہیں تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا خوف طاری ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بلکہ فرمائیں گے وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَىٰ عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے ہاں تم ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب عطا فرما کے سرگوشی فرمائی ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو فرمائی ہے، وہ کلیم اللہ ہے۔ قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ، وہ لوگ دوڑتے ہوئے سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے میں اس جگہ یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ
موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں اپنا ایک کیا ہوا کام یاد کریں گے، جو ایک قبطی فرعونی اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دو آپس میں لڑتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو بندہ تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے، فرعونی اس پر ظلم کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کے لیے فرعونی کو مکہ مارا، تو وہ مکہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا اس کو لگا کہ وہ بیچارہ ادھر ہی مر گیا وہ مر گیا۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو یاد آئے گی، وہ اللہ کی جلال کی پرواہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے سفارش کرنے کے لیے۔ تو فرمائیں گے وَلَٰكِنِ ائْتُوا عِیسیٰ عبد اللہ و رسولہ، ہاں البتہ تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، وروح اللہ اور روح اللہ ہے، وکلمتہ اور کلمت اللہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ کن کہنے سے پیدا ہوئے، ایک بات ارشاد فرمانے سے پیدا ہوئے۔ قال فیاتون عیسیٰ، وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ فیقول لست ہناکم، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، اس جگہ میں نہیں جاؤں گا جہاں تم مجھے بھیج رہے ہو نا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے سفارش کروں، یہ میں نہیں کروں گا، بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر سبحان۔ وَلَٰكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا، البتہ تم محمد عربی کے پاس جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا فرمائیں گے؟ تم کیا کرو؟ محمد عربی کے پاس جاؤ، عبداً غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں، وما تاخر، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے ان کی امت کے اگلے پچھلوں کے گناہ بھی بخش دیے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان۔ شارحین نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک گھومتے پھرتے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی شفیع تلاش کرتے کرتے لوگوں کو 1000 سال گزرے گا۔ کتنا جی؟ 1000 سال گزرے گا۔ 1000 سال کے بعد جا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو اس 1000 سال کے دوران جس نبی کے پاس بھی گئے وہاں سے واپس پھیر دیے گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، کہاں وہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، حضور علیہ السلام تک پہنچا۔ علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرکات شریف میں اس کی شرح میں لکھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سارے کے سارے شروع میں ہی پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے پاس ان کو پھیرایا، فرمایا اس لیے تاکہ حبیب کائنات کی شان ظاہر ہو۔ سبحان اللہ، اللہ، تاکہ ان کی شان وہاں پہ ظاہر ہو جائے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر ڈائریکٹ ہی حضور علیہ السلام کے پاس چلے جاتے، حضور اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرتے، ہو سکتا ہے کوئی کہتا کہ اتفاقاً ہم حضور کے پاس آ گئے، کسی اور نبی کے پاس جاتے تو وہ بھی شفاعت کر دیتے، لیکن تمام نبیوں سے پھر کے آئے کہ کسی نے نہیں کی۔ اب اگر کوئی شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، اب لوگوں پہ آپ کی شان ظاہر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قال فیاتونی، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر لوگ میرے پاس آئیں گے۔ سبحان اللہ، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے۔ فاستاذن علی ربی فی دارہ، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے گھر میں اجازت طلب کروں گا۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام نے فرمایا وہ گھر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور علیہ السلام جا کر لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اس مقام میں داخل ہونے کے لیے حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے۔ فیؤذن لی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس جگہ جانے کی اجازت عطا فرما دے گا۔ فاذا رأیتہ، حضور علیہ السلام جب اس جگہ تشریف لے جائیں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، تو جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اسی وقت سجدے میں گر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ۔ جب حضور علیہ السلام اس مقام پہ پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ کا دیدار کرتے ہی حضور علیہ السلام سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے۔ امام مسلم نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، امام بخاری نے بھی نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کے بعد بھی بندہ یہ کہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا، افسوس کی بات ہے۔ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے
یہ شفاعت جو ہوگی ابتدا اس کی حضور کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی ابتدا ہوگی، اس کے بعد دیگر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، حضور کی امت کے علماء بھی شفاعت کریں گے، حضور کی امت کے اولیاء بھی شفاعت کریں گے، حضور کی امت کے تمام صحابہ شفاعت کریں گے۔ صحابہ کی شان جدا ہے، تابعین کی جدا ہے، اولیاء کی جدا ہے، علماء کی جدا ہے۔ وہ بچہ جو شکم مادر میں جس کے عذاب بن گئے تھے، دنیا میں نہیں آیا، شکم مادر میں ہی مر گیا، دنیا میں آیا ہی نہیں، شکم مادر میں مر گیا۔ حدیث شریف میں آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے والدین کو جہنم میں بھیجے گا، وہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے جھگڑے گا، اللہ تعالیٰ اس بچے سے فرمائے گا جاؤ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ یہاں تو یہ شان ہے حضور کی امت کا، وہ بچہ جو پیدا ہی نہیں ہوا اور اس کے ماں باپ کو دوزخ میں جانے کا حکم ہوا، اللہ کے فضل سے وہ بچہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی سفارش کر کے ان جہنمی ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ انبیاء کی تو شان ہی جدا ہے، یہ تو حضور کی امت کے ایک اس بچے کی شان ہے جو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، آیا ہی نہیں ہے۔ حضور کی شان کون جانے، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدَعَنِي، تو اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا۔ شارحین نے فرمایا اس سجدے کی مقدار بھی جو ہے ایک ہفتے کے برابر ہوگی، اللہ، پورے ایک ہفتے کے برابر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں گے، سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رہیں گے۔ فَيَقُولُ ارفع محمد، پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، وَقُلْ تُسْمَعْ وَشْفَى تُشَفَّى، آپ بات کریں آپ کی بات سنی جائے گی، وَشْفَى تُشَفَّى، آپ شفاعت کریں آپ سفارش کریں آپ کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے گا وَسَلْ تُعْطَى، اور حبیب آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ مانگیں کیا مانگتے، جو مانگیں دیا جائے گا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قال فَأَرْفَعُ رَأْسِي، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا اس وقت جو میرا رب مجھے سکھا دے گا، سبحان اللہ۔ وہ حمد و ثنا کے الفاظ آج دنیا میں مجھے یاد نہیں ہے، اس وقت جب رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا کروں گا تو میرا رب ہی مجھے سکھائے گا کہ کیسے کرنی ہے، سبحان اللہ، اکبر، اللہ اکبر۔ ثم اشفع، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، سبحان اللہ۔ اب سفارش کئی قسم کی ہوگی جی، اس حدیث میں خلاصتاً بات ذکر کی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلی شفاعت جو ہوگی میدان معاشر میں حساب کتاب شروع ہونے کے لیے ہوگی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے آپ کے سوا کوئی دوسرا یہ شفاعت نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ تمام انبیاء بھی انکار کریں گے، حضور کی بارگاہ میں لوگ آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شفاعت کر دیں گے اس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تمام انبیاء بھی اپنی اپنی امتوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے تمام صالحین، اولیاء، صحابہ، علماء، یہ نیک لوگ، حفاظ قرآن، قرآن کریم، روزے، یہ سب لوگوں کی شفاعت کر کے لوگوں کو جہنم میں جو جا رہے ہوں گے، یہ بھی یاد رکھیے شفاعت ان کے لیے ہوگی جو جہنم میں جا رہے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حسن اعمال کی توفیق بخشی، وہ حسن اعمال کے طفیل جنت میں جائیں گے۔ جو گناہگار ہیں جہنم میں جا رہے ہیں ان کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش ہوگی، انہیں سفارش سے جنت میں بھیجا جائے گا، سبحان اللہ۔ یہ سفارش تو گناہگاروں کے لیے، نیکوکار تو اللہ کے فضل سے ویسے ہی جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ ابتدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضور شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی کہ جائیں اتنے لوگوں کو آپ
جہنمیوں کو، اتنے جہنمیوں کو جنت میں لے جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا کر اتنے جہنمی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، پھر دوبارہ سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، دوبارہ پھر اللہ سے اجازت طلب کریں گے، اللہ دوبارہ جہنمیوں کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور پھر کچھ تعداد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں لے کر جائیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر حضور شفاعت کریں گے ان لوگوں کو جو جہنم میں جا چکے ہیں، جہنم سے نکالنے کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہنمیوں کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے جہنم سے نکالیں گے۔ حدیث شریف میں آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخر میں صرف جہنم میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، باقی سب کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پوری بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ قال وہذا المقام المحمود الذی وعدہ نبیک، تو یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی سے وعدہ فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، کون سا مقام محمود ہے؟ یہ مقام محمود کہ جہاں تمام انبیاء سفارش نہیں کر سکے، وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائی۔ اس وقت سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کریں گے، یہ مقام محمود ہے۔ سبحان اللہ۔